پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ جب میں ان آیات کو دیکھ رہا تھا، اور خاص طور پر یہ آیت، یہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تو اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی۔ I get a good memories when I was a little boy. I used to have the sparrow. مجھے چڑیوں سے، طوطوں سے، پرندوں سے بہت پیار تھا، اور میں ان کو پالتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ آج بھی مجھے پیٹ سے بڑی محبت ہے۔ I love my dog. آپ سب جانتے ہیں، جو میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، ویری لونگ۔ تو جو پیٹ ہوتے تھے، جو برڈز ہوتے تھے، میں جب گراؤنڈ میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا، ہم گورنمنٹ کالج میں رہتے تھے، اور بگ کمپاؤنڈ، ویری گڈ گرینری، وہاں پر جو درخت تھے اس کی چھاؤں میں گراؤنڈ میں میں نے پرندوں کے ساتھ کھیلنا۔ تو کئی دفعہ جو چیل ہوتی تھی، جو ایسے پرندے، وہ ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، لٹل برڈز ہوتے تھے، تو میں ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا، اور میں نے کچھ باکس بنائے ہوئے تھے، گتے کے جو ڈبے ہوتے ہیں، تو میں ان کو چھپا دیتا تھا، ان کو محفوظ کرتا تھا۔ اور اگر کبھی کسی پرندے نے چڑیا کو، اس کے چھوٹے بچے کو اٹھا لینا، تو میں رو پڑتا تھا، میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ود دا پیسج آف ٹائم، جب میں بڑا ہوا، دین آئی ریئلائزڈ دا لو آف مائی پیرنٹس، ہاؤ دے یوز ٹو پروٹیکٹ می اینڈ مائی برادر اینڈ سسٹرز۔ خدا کی جو محبت ہے وہ ایسی ہے، جیسے جیسے آپ اس میں بڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں، آپ تجربہ کرتے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف ٹربل ہاؤ آور سیویئر از پروٹیکٹنگ یو اینڈ می۔ اس ویک میں ہم بات کر رہے تھے ولڈرنیس کی، ہاؤ گاڈ واز گیونگ آل سارٹ آف دا بلیسنگ، how they feel the blessing of God, how they felt that presence of God in that place جسے ہم wilderness کہتے ہیں، deserted place where there was no water, there was no shelter, there was no tree, but God was their shelter, God was their shadow, God was their light. So in your troubles خداون کی محافظت کو یاد رکھیں، اس کی سیکیورٹی کو یاد رکھیں۔ اگر خداوند ہی ہماری حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ عزیزو، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اور زبور نویس کیسے خوبصورتی سے کہتا ہے کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ He was a king, but he's not relying upon his strength, his army. He's not relying upon his gates and the boundaries. He rely upon his strength, his God. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ Let's stay together in this morning. Start with this verse. آج سب مل کر یہ کہیں۔ There shouldn't be any hesitation. We need to be very blunt in front of your spouse, in front of your children, and the children, you need to say that in front of your parents. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں، I hope you will enjoy that. ایک ہوتا ہے وائٹ بورڈ، ہوتا ہے رائٹنگ کے لیے، وہ استعمال ہوتا ہے اسکولز میں، آفیسز میں، پریزنٹیشن کے لیے، یا اس پہ کچھ لکھا جاتا ہے، جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مارکر ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، ایوری ڈے، صبح سویرے زبور کی ایک آیت کو فوکس کریں۔ اب دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، جب کریں گے تو پھر برکت تو ملے گی نا، آپ کو برکت بڑی ہے اس میں۔ اس وائٹ بورڈ کو آپ اپنی اسٹڈی میں، یا اپنے بیڈ روم میں، اپنے سٹنگ روم میں، اپنے پیسج میں، ویئر اٹ از ویزیبل، اور اس کے اوپر یہ چند الفاظ بائبل مقدس میں سے،
جیسے تو اے خداوند میری پناہ ہے، میرا خدا جس پر میرا توکل ہے، اس کو لکھیں. اٹس جسٹ اے میٹر آف فیو منٹس، اس کو لکھ لیں. اچھا، اگر آپ کے پاس، میں اور ایزی کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے تو ایک پیپر لے لیں، وائٹ وائٹ پیپر تو ہوگا گھر پہ. ایک پین لے لیں، مارکر لے لیں، اس سے اس آیت کو لکھیں. اس کو آپ اپنے فریج پہ یا اپنے جو پیسج ہے وہاں پر آپ اس کو جسپا کر دیں. اور آپ آتے جاتے پورا دن آپ کا خاندان اس کو پڑھ سکتا ہے. وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا. کین یو امیجن ان 365 days how many verses will be in your mind؟ کیسا لگا جی یہ میتھڈ؟ اور آپ یقیناً برکت پائیں گے. اس سے بھی اور زیادہ ایزی ہے. اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ایک ورڈس جو ہے وہ ایوری ڈے اس کو چینج کریں، اس کو لکھ لیں. وین یو آر ٹریولنگ، وین یو آر سٹنگ سم ویئر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو جائے گی. یشوع سے خدا نے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ سے تو دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. اور پھر یہ لکھا کہ تجھے ٹیکوں کی مانت اپنے ماتھوں پر، اپنے ہاتھوں پر اس کو لکھ لینا. یہ جو تعویذ باندھے جاتے ہیں نا، یہ کانسیپٹ وہیں سے آیا ہے. وہ ان آیات کو اپنے ماتھے پر باندھ لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ اس کو باندھ کرتے تھے. دے گیو لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو لا. شریعت جو ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو یہودی ہیں، وہ چاہے بلنگ وال کے پاس ہوں، whether they are traveling or they are sitting somewhere, they are just doing like this اور وہ پڑھتے جاتے ہیں، تلاوت کرتے جاتے ہیں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تیرے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. اور آج سب مل کر ہم یہ کہیں کہ وہ میرا خدا ہے، میرا توکل اس پر ہے. وہ میرا خدا ہے، میرا توکل اس پر ہے، خدا پر ہے. آئیے دعا مانگیں. ہاللیلویا. Loving God, Heavenly Father, we trust you. We rely upon you because you are our strength. You are our anchor. You are our shelter. We come to you. We give you thanks and praise because you are our Redeemer. You are our Comforter. You are our Savior. And there's none like you because you are the living God. We give you thanks and praise. آسمانی پتا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم آپ کو ابا کہہ کر بلا سکتے ہیں. We give you thanks for this loving relationship. We give you thanks for this revelation that you revealed yourself. You came into this world. You took the human form. We give you thanks in this morning that your people, your children, they can call you, they can speak to you, and you also speak to them. Heavenly Father, we give you thanks. Please help us, lead us, bless us. Help us that we may glorify your name through this worship. Be with us. In Jesus' name we ask this. Amen. Thank you, Jesus. چلیے جی، خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے. تو ہم سب مل کر خدا ان کی ستائش کرتے ہیں. تو چلیے کوئی ظہور دیکھتے ہیں اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم ایک خوبصورت گیت جو ہے، وہ ایک نیا گیت ہے عارف راجر کا، وہ میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اور خوبصورت گیت ہمارے پاس آج وقت ہی تھوڑا ہے، تو چلیے. ہم نہ کریں جب یہ آئین کا نہ
تو میرا حضور میرا ہے، میرا پیار ہے وہ دینا، آپ اوپروں ہاتھ بنا کے
Apay upron hath vada ke mino रब बचावे का ये क्वायर थी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की। अगर आप किसी और चर्च में नहीं जाते, हम आपको दावत देते हैं कि आप आएं और हमें ज्वाइन करें। एड्रेस है 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। एवरी सैटरडे हम वर्शिप करते हैं ल्यूटन में, सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च में। 3 बजे वहां पर ही बात होती है, जो कि हमारे चर्च का हिस्सा है, हेस्टन चर्च का। और इसके बाद संडे को सुबह 10:30 बजे वी वर्शिप इन इंग्लिश, है 10:30, एंड 2 o'clock वर्शिप इन उर्दू हिंदी। सो आप आए, हमें ज्वाइन करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आइए खुदाम के खूबसूरत कलाम को सुनते हैं, उसके मुंह की बातों को। मैंने रीडिंग जो है वो आपके साथ शेयर की है, और मैं खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए जो कि हमसे खुदा से प्यार करते हैं। हमारे साथ हैं आयरलैंड से शहराज नूर मसीह। थैंक यू शहराज, गॉड ब्लेस यू। और जितनी देर में आप बाइबल ले रहे हैं, मैं उतनी देर में जरा वेलकम कह लूँ। भाई डेविड इरफान, रोशन सितारा हैं जी, पाकिस्तान का बहुत अच्छे जर्नलिस्ट। हम उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, और सहाफ़त में उनका एक नाम है डेविड इरफान साहब का। इन दिनों अपनी जो कमज़ोरी के बायस वो ज़्यादा मूव अराउंड नहीं कर सकते, अपनी सेहत की खराबी के बायस, लेकिन हमारी दुआओं में है, खुदा उनके साथ हो। यकूब खान साहब हैं जी, उनको हम वेलकम कहते हैं। बहन सुरैया हैं, और एल्डरवीनस हमारे साथ हैं। अमान वजीर गिल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भाई जावेद इकबाल साहब हैं, वो अजरत हमारे साथ हैं एज यूजुअल, जो हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं। बहन एस्टर हैं, खुदा उनको बरकत दे। और बहन सुरैया मिल्सन स्लॉ से, सुनील कुमार वेल से हमारे साथ हैं। स्टेला बाबर वॉल्सल से। और देखिए नहीं, मुझे सबका पता है कौन कौन कहाँ से है, क्योंकि 2003 से ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मीडिया हमारी खिदमत में शामिल हैं। सऊदी अरेबिया से सुलेमान अनिल हमारे साथ हैं, और एल्डर सुहेलदीन साहब जो कि पॉइनियर हैं इस टेलीविजन ब्रेकफास्ट शो में हमारे साथ। अ, और हमारे चर्च के वो एल्डर भी हैं, ट्रेजरर हैं, मुनीम जी हैं। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अभी जो आप देख रहे थे, खास जो हम दो सुना है उसको को लीड करते हैं, खुदा का शुक्र, हमारे वाइस लीडर हैं। तो हम खुदा के पाक कलाम को मिलकर तिलावत करें। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31। सुनिए खुदा का पाक कलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31, पेज 30 पर जी, उर्दू की बाइबल में। मत्ती का इंजील उसका 25 बाब, उसकी 31 आयत से बाब के आखिर तक यूं लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाने तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाह बिना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में से कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ, जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार
یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی، اس وقت ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان سب چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا، اس لیے میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں دانائی بخشتے ہو، آپ حکمت کا سرچشمہ ہو۔ ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری عقلوں کو روشن کیجیے۔ Heavenly Father, we come to you. We give you thanks that you are with us because your name is Emmanuel. We give you thanks for your Holy Spirit. Please help us that we may understand your word, your wisdom, your revelation. Bless you people. In Jesus' name we ask this. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. میں جب بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں آپ کے لیے، آئی مین اٹ۔ کل میں وزٹ پہ تھا ایسٹ لنڈن میں، ہمارے جیسے میں نے بتایا کہ بڑے عزیز دوست تھے جناب ایلڈر سب، جو کہ بہت خدا ان سے پیار کرنے والی شخصیت، گلیڈون جلال خدا ان سے ہو گئے۔ ہماری پیاری بہن ایڈنا بہت خدا ان سے پیار کرتی ہیں، اپنی کمزوری میں، ڈسیبلٹی میں، شی از ویری لونگ، بہت خدا ان سے پیار کرنے والی خاتون ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے میرا اس خاندان سے تعلق ہے۔ کل جب میری بہت سارے لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، آئی کیم بیک اباؤٹ 2 o'clock in the morning، اور پھر میں صبح اٹھ کے پروگرام کی تیاری بھی اس میں لگ گیا۔ جس بات کی مجھے خوشی ہوئی وہ بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو بڑا سراہا۔ جو کام ہم سب مل کر پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں کمیونٹی سروسز کا پاکستان میں، یہاں پر انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں اور اس کام کو آپ لے کر آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اٹ گیو می سو مچ اسٹرینتھ۔ ابھی ریسنٹلی ہماری عزیز بہن بوازہ چاند، جو کہ اپنی صحت کی خرابی کے باعث، اپنی کمزوری کے باعث خدا ان کے گھر میں نہیں آ پا رہی، لیکن ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آج سے 20 سال پہلے میں نے ان کو دیکھا when I started my ministry in King's Hall Methodist Church. She was very much concerned about the problem and the issue of our community back to country in Pakistan. She always talk about that. She's having such burden and passion for poor and marginalized community. There's so many other people in my congregation, in my friendship circle. They're all concerned about that. It gives me so much strength. خدمت کرنا، اور خاص طور پہ جب کسی کو سرونٹ کہا جائے، کہ ناٹ ویری جو نا خوشی، جوائے بہت سارے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، بیکاز دس ورڈ سرونٹ از پریٹی ہارڈ ورڈ۔ ہم چاہتے کہ دوسرے ہمیں سرو کریں، ہم کسی کو سرو نہ کریں، ہے نا؟ یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک۔ ہم بچوں سے کام لینا چاہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں چلیے یہ کام کر دیں، یہ کر دیں، لیکن ہم چھوٹوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان انڈیا میں تو چلے وہاں پہ تو ماحول فرق ہے، آپ بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ بھاگے بھاگے بیچارے جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جب آپ بچوں کو کام کہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، بٹ سم ٹائم چلڈرن دے آر سو بلنٹ۔ یار ایک بندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آپ اس کو دوڑائے جا رہے ہیں۔ اور کسی نے یہ کہا جی گھر میں چھوٹا ہونا نا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، سب اس کو کہتے ہیں چھوٹے یہ کر دے، وہ چھوٹے یہ کر دے، جا بیٹا یہ کر دے۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ جب میرے گرینڈ چلڈرن آتے ہیں، اچھا مکو جاؤ یار اوپر سے میری یہ چیز پکڑ لو، جاؤ بھائی یہ انایا یہ کر دو۔ اب بچوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کریں۔ We are all guilty, including me. لیکن how many time we are having such passion کہ یار میں بھی کسی کی خدمت کر لوں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کو کسی کے لیے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اگر کوئی جلدی، میں نے کئی دفعہ
ایسا کیا کہ جب کیو لگی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹرالی ہے، آپ کے پاس زیادہ سامان ہے، کسی کے پاس ایک دو آئٹم ہے، تو ان کو کہہ دینا چلیں جی آپ پہلے پے کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، بیکاز آپ کے پاس ایک دو آئٹم ہے تو آپ کر لیں. اٹس جسٹ اے اسمال تھنگ، بٹ یو آر ایڈنگ ویلو ان دا لائف آف ادر پرسن، اور وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے جب آپ کسی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کر دیتے ہیں. آپ پوسٹ آفس میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص ہے، یہ عورت ہے، مرد ہے، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ اسٹیشن پہ ہیں، کہیں ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ کا چھوٹا سا کام جو ہے وہ دوسرے کی نظر میں آپ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، آپ سب کے لیے بھی، the greatest role model for all of us is our Savior, Lord Jesus Christ. He's the King of the King, Lord of the Lord. He's everlasting God, glorious person. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. جو تم میں سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے. اور یہ کام آسان مشکل کام ہے. اور خدمت میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سرونٹ آف گاڈ، minister of the word of God, it is my duty, it is my responsibility, it's my assignment to teach you how to serve. کیسے دوسروں کی خدمت کریں. This is our subject today. The reason I'm sharing with you today, because last night I came with a challenge. We were talking about all these things from so many days since I think more than 2-3 months. ہم پلان کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آج میں ان دا لائٹ آف دا ورڈ آف گاڈ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم کچھ کام جو ہیں وہ تو ہم اکیلے کرتے ہیں، لیکن ایک معاشرہ جو بہت سارے اکائیوں سے مل کر بنتا ہے، فرد واحد سے نہیں، بہت سارے لوگوں سے مل کر بنتا ہے معاشرہ. اور پھر اس معاشرے میں جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں، اکلیزیا کیا ہے؟ یونانی زبان کا یہ لفظ ہے جو کلیسیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. دا فیلوشپ آف دا بلیور، دا گروپ آف دا پیپل، دوز ہو آر دا پیپل آف گاڈ. کلیسیا یہ ہے. کلیسیا کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. کلیسیا کا مطلب ہے ایک گروہ، ایک جماعت جو ایمانداروں کی جماعت ہے. جب میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں تو دیر از اے کلیئر پکچر آف دا رائچس اینڈ دا بلیورز ان دس ٹیکسٹ. بلیور کون ہے؟ صرف وہ نہیں جو مجھے آئے خداون کہتے ہیں. بلیور صرف وہ نہیں ہے جن کا نام شاید کرسچن ہو. بلیور کون ہے؟ راست باز کون ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ دیر از نو رائچسنس ان اس. ہمارے اپنے اندر کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی. وی آر انجوائنگ دا رائچسنس اوور گاڈ، our Savior Lord Jesus Christ. He is the only righteous person on this earth. Nobody else. آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. He is the only Savior who is and who was and who will be the role model for the whole world. آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. ایمان اس کا 4 باب اس کی 12 آئے. وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا. Paul is talking about our Savior Lord Jesus Christ. In the book of Philippians, the letter, he talk about the humility and the humbleness of our Savior Lord Jesus Christ. Why I'm sharing all these things with you? Because I want to present you our Savior Lord Jesus Christ. There's no perfection in me. There's no perfection in you. We are all weak human form. But here I'm talking about our role model, our Savior Lord Jesus Christ. Why we need to concern about the other people?
how we can add value in the lives of the other people. ہم کیسے ان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. That's the point today. خدا یسوع مسیح نے جو یہ ایک چنوتی دی ہے ہمیں، جو ایک سمجھ دی ہے، ایک وارننگ دی ہے، ہاؤ وی نیڈ ٹو کنڈکٹ آور لائف. ہمیں دوسروں کے بارے میں کیسے فکر مند ہونا ہے، کیسے ان سے پیار کرنا ہے، کیسے دوسروں کی خدمت کرنی ہے. If someone is hungry, if someone is in trouble, in the prison and the hospital, we need to think about them. میں اس بات کو بڑی حلیمی فروتنی کے ساتھ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. کل جب میں گیا کنڈولنس کے لیے بھائی کے گھر، تو جو ان کی مسز ہیں، ہماری بہن ایڈنا، شی واز ان دا ہاسپٹل، مطلب ان کی اپوائنٹمنٹ تھی. تو میری جو ان کے ساتھ ملاقات ہونی تھی وہ دوپہر کو ہونی تھی. اٹ ٹک می لانگ ٹائم ٹو ویٹ. انہوں نے کہا جی ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ہم اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. Then I went back. I was in that area. تو رات کو مجھے جانا پڑا. Then I came back late at night. You need to sacrifice your time. You need to spend time for that. آپ کو اپنے ریسورسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا وقت دینا پڑتا ہے. You need to be very patient. آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. And this picture, when Jesus was talking about the sheep and the goat, جب بھیڑ بکریوں کی بات ہو رہی تھی، بھیڑیں بڑی انوسینٹ ہوتی ہیں، بکریوں کا تھوڑا سا مزاج ڈفرنٹ ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح یہاں پر اس بات کو کر رہے تھے. There are two types of the people, righteous and unrighteous. راست باز، مبارک، blessed, and the wicked. بھیڑیں جو ہے نا وہ بڑی انوسینٹ ہوتی ہیں، وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہیں، ان کا مزاج فرق ہوتا ہے، وہ رلائی کرتی ہیں اپنے شیپرڈ پہ. لیکن جو بکریاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی نوٹی ہوتی ہیں، اچھلنا کودنا شروع کرتی ہیں، بھاگتی دوڑتی ہیں. کیونکہ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ جو پہاڑی بکریاں ہوتی تھیں وہ اچھلتی کودتی، چھوٹے چھوٹے قد کی ہوتی، بڑی نوٹی ہوتی. تو خدا یسوع مسیح یہاں پر بیسیکلی دو طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ جو کہ مبارک ہیں، جو کہ بھیڑوں کی مانند ہیں، جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں. خدا ان کو کہے گا آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہ تمہارے لیے بنایا عالم سے تھا، کیونکہ تم نے اپنے سے چھوٹوں کی فکر کی، ان کے لیے اپنا وقت دیا، اپنے وسائل دیے. اور جو بکریوں کی مانند ہیں، وکٹ ہیں، ان کو کہے گا جاؤ میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ تم نے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. بہنوں بھائیو، وقت کی کمی کے باعث میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. صرف in the light of this text, I just want to make you realize that think about your attitude towards other people. Are you self-centered? Are you thinking about other people or not? Are you trying to exalt yourself? Are you promoting yourself? Are you promoting the other people? Are you worried about the people, those around you? آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم دوسروں کی زندگی کے بارے میں سوچیں، آئیے دوسروں کی فکر کریں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے پہلے ہم نے مل کر کام کیا، اب بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. Nobody is island in this world. کوئی بھی اکیلا شخص جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. جب شاگرد مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو پترس کو اس نے کہا جال ڈالو، تو کہتا خداوند تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. اس نے خداوند کی تابع فرمانی کی اور بہت زیادہ مچھلیاں آ گئی، جال بھاری ہو گئے. تو انہوں نے دوسرے اپنے ساتھیوں کو جو کشتیوں پر دوسری طرف تھے ان کو کہا آؤ ہماری مدد کرو، اور انہوں نے جال کو کھینچا اور بہت زیادہ مچھلیاں تھیں. This is plentiful of harvest, plentiful of fish, but we need to catch together. We need to work together. This is my request. اچھا جی، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کیا کریں. ہم نے پہلے کچھ سال پہلے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2 سال پہلے کی بات ہے،
ہم نے چیریٹی کا پروگرام شروع کیا. یوزڈ کلوتھ تھے، کچھ لوگوں نے نئے بھی دیے، کپڑے، جوتیاں، ٹوائز بچوں کے لیے، اور ان کو ہم نے پاکستان بھیجا. وہاں پہ بھی میں پچھلے سال جو میرا مشن ٹرپ تھا اس میں گیا، اور جا کر تو میں نے جو ہندو کمیونٹی تھی ان میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا. آپ ہماری ویب سائٹ پہ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، جو رپورٹنگ ہے ساری اس کو دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی اسپینڈ 5-6 weeks. آئی ٹریول تھرو دا کنٹری، اور بہت زیادہ میں نے ٹریول کیا. اباڑو، ملتان، میر پور خاص، صاحب، یہ جتنی بھی جگہ تھیں وہاں پر میں گیا، اور وہاں پر جا کر تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کی. دس لارج ہندو کمیونٹی، نیولی کانورٹ، اور ان کے درمیان ہم نے جو بچوں کی کتابیں تھیں، اسکول بیگس تھے، کپڑے تھے، وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اس کی میں نے رپورٹنگ جو شیئر کی تھی آپ کے ساتھ. دس نتھنگ ہڈن، ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. ابھی جو میرا مشن ہے اس سال کا بفور کرسمس، وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو پرووائڈ دا وارم کلوتھ اینڈ بلینکٹ ٹو اوور بردر اینڈ سسٹر. دیکھیے، ہم سنتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اچھا جی وہاں پہ ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، بٹ ہاؤ مینی ٹائم وی آر ٹیکنگ دا پریکٹیکل میئرس کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بھی یہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، اور اپنے جو آپ گفٹ ہیں، جو انیوزڈ جو گفٹ بھی ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. انوانٹیڈ گفٹ تو میں نہیں کہوں گا، یہ مجھے لفظ بڑا برا لگتا ہے. گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے کہ لو جی دس از انوانٹیڈ. بھائی انوانٹیڈ کیا ہے؟ کسی نے بڑے پیار سے آپ کو دیا ہوگا، آپ ان یوزڈ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن پلیز یہ لفظ نہ استعمال کیا کریں. شاید آپ کا گفٹ جو ہے اگر آپ نے کسی کو دیا ہو تو وہ شخص کہ جی انوانٹیڈ گفٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیسا سوچیں گے؟ یار میں گیا ہوں بازار، میں نے خریدا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ لائک دیٹ، انوانٹیڈ گفٹ ہے. نہیں نہیں، یہ لفظ نہیں ٹھیک. تو جو بھی آپ کے پاس کپڑے ہیں، جیکٹس ہیں، شوز ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو یوزڈ جو مٹیریل تھا، کپڑے تھے، وہ جب وہاں پر بانٹے تو دیر واز اے ٹیئرز ان دا آئیز آف دا پیپل. میرے دادا کی عمر کے لوگ بیچارے ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی تکیہ ہے، نہ چادر ہے، گرمی میں، سردی میں، دے آر لیونگ ان دیٹ کائنڈ آف کنڈیشن. دا سیم وے میں اور میرا بیٹا جب ہم لاہور میں تھے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ بیٹی جو تھی وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور سلائی کر رہی تھی، شیشے لگا رہی تھی کپڑوں میں. تو ہم نے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو کہتی ہے جی 80 روپے. تو میں نے بیٹے کو بتایا، میں نے کہا لوگ 80 روپیز، اور وہ سارے دن میں وہ کام کمپلیٹ نہیں کرتا، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو اس کے جو گھٹنے تھے وہ شل ہو گئے تھے. 80 روپیز سمجھ سکتے ہیں؟ لیس دین 50p. آج کل ایک پاؤنڈ جو ہے وہ نیئرلی 390 کا ہے. تو وہاں پر ایک نوجوان تھا جس کے پاس فی نہیں تھی اپنی اسکول کی. تو مجھے نہیں پتا کہ بنٹی نے کتنے پیسے اس کو دیے، میرے بیٹے نے، لیکن اس نے اپنے ٹراؤزر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو کہا کہ مائی بردر یو کین کیپ دیٹ. سلائی مشینیں ہم نے دی لوگوں میں، اور وہ لوگ پرانے کپڑے جن کو شاید آپ پسند نہیں کرتے دیکھنا بھی، وہ ان لوگوں کو جب دیے تو بہت ہی خدا کی شکرگزاری کر رہے تھے، شکرگزار تھے. تو ابھی ہم دوبارہ اس کام کو شروع کریں گے. اپنے جو شوز ہیں، جو جیکٹس ہیں، بلینکٹس ہیں، کپڑے ہیں، آپ ان کو دیں، اور وہاں پر ہم جو ان چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، بھیجیں گے. دس از مائی مشن فار اینڈ آف دس ایئر 2024. اور ہوپ فلی گاڈز ولنگ، گاڈ ول الاؤ می، میری صحت ٹھیک رہی تو ڈیفینیٹلی آئی گو مائی سیلف. اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ جا رہا ہے. تو ہم اس کام کو کریں گے ود ہیلپ آف اوور مشن پارٹنرز ان پاکستان. اور یہ کام ہے جو ہم سب کو کرنا ہے. دوسرا جو ہے وہ ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے ہمارا، جس میں ہم اسکالرشپ جو ہے اپنی چیریٹی کی طرف سے آفر کر رہے ہیں، سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے، ود دا ہیلپ آف ادر آرگنائزیشنز. آئی ایم ان ٹچ ود دا آرگنائزیشن دوز ہو آر آفرنگ دا اسکالرشپ. I'm so upset because when I was speaking to the World Alliance Churches، اور میں نے ان سے کہا کہ why you're not offering the scholarship to the Christian in Pakistan. And they gave me the list of the universities جس میں فلپائن میں، جرمنی میں اینڈ ادر کنٹریز. تو وہ کہنے کہ دیکھیں ہم تو لیٹر بھیجتے ہیں وہاں پر اور کوئی ہمیں کانٹیکٹ ہی نہیں کرتا. I feel so bad about the church leaders, NCCP. Why they are not telling the Christian people؟ کیوں نہیں ان کو بتاتے؟ اپنے عزیز و کارب کو بھیج دیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے.
डोर आर ओपन, यूनिवर्सिटीज, अदारे जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। थ्रू सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वी आर ऑफरिंग दी स्कॉलरशिप्स। हम अपने उन नौजवान पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आना चाह रहे हैं ऑन द मेरिट बेस, क्योंकि नंबर्स आर लिमिटेड, हम उनको मेरिट बेस पे ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करें, एंड देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सारे उसको देखेंगे, और जिसके बेस्ट मार्क्स होंगे, जो मेरिट पे होंगे, जिनकी जिनके वसाइल नहीं है, जो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी, हम उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो अपनी चैरिटी की तरफ से, सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफर करेंगे। दिस इज ओवर चैरिटी विच इज बेस्ड इन यूके। आप उसको विजिट भी कर सकते हैं www.shdo.org.uk। तो इस चैरिटी के अंदर, बिकॉज दिस इज रजिस्टर्ड चैरिटी इन यूके, एंड जो भी आप गिफ्ट देते हैं उनके बकायदा अकाउंट्स बनते हैं, हर चीज़ होती है, और आप उसका जो हिसाब भी, यू गट राइट टू टेक दैट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अस। तो हम उसका हिसाब बिल्कुल आपको देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस मिशन में हमारा साथ दें। हमने उन बच्चों को जो कि 10th क्लास में जाने को थे, उनके पास स्कॉलरशिप वो नहीं थे, फीस नहीं थी, जो कि 3,000 रुपये फीस थी उसकी, और विद द हेल्प ऑफ आवर मिशन पार्टनर मिस्टर अदनान जो कि प्रिंसिपल हैं लड़कुड़ती रावलपिंडी में स्कूल के, विद द हेल्प ऑफ दैट वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, इज अ यंग लेड, वेरी पैशनेट। तो हमने वो बच्चों को दिए, और मेरे चर्च ने, दोस्तों ने बड़ी फराख दिली के साथ ना सिर्फ एक एक, दो दो, तीन तीन बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया, and there was a good number of children those who got these scholarship, and they were able to appear in the exam. So in the same way we will continue our work. हमने बच्चों को जो स्कूल के बैग्स दिए और जो बुक्स वगैरह दी, ये आपने मेरा साथ दिया और हमने इस काम को किया। फूड, जब हमने आपको बताया कि कोविड में भी, उसके बाद भी हमने वहाँ पर लोगों को जो खुराक के लिए हमने पैसे भी दिए और उनको खुराक भी मुहैया की। तो अभी भी आप जरूर इस सिलसिले में मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 07718992824, और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरी जो ईमेल है nsamuel21@yahoo.com, इस पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप हमारी जो वेबसाइट है उनको विजिट करें, बाइबल टीवी ग्लोबल के भी, आप उस पर भी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी लिंक जो है वो ले सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप जो है ये गिफ्ट जो है वो पे कर सकते हैं। तो आइए इस अच्छे काम में हम आगे बढ़ें, और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। क्योंकि देखें, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है रोमी के खत में कि हर कोई अपने हवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी निगाह करे, क्योंकि यीशु ने हमारे हाल पर निगाह की। तो याकूब बड़ी सफाई के साथ कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि अपने बहन जा खा पी शेर हो, और उसे पहनने के लिए कुछ ना दे, उसे खाने के लिए कुछ, तो ऐसा ईमान जो है वो मुर्दा है। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है इस कंट्री में रहते हुए, चाहे आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में, इवन देन यू कैन डू दैट। तो भी मैंने इस पे कंपेन शुरू करनी है मुख्तलिफ सिटीज में, और वहां पर मैं जो हमारे दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने शहर में ऐसी स्टोरेज करें, ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे वो इन चीज़ों को इकट्ठा करें। फ्रॉम ग्लासगो टू लंदन, आई गट वंडरफुल वंडरफुल फ्रेंड ऑफ माइन, दोज हु आर रेडी टू हेल्प मी, और वो वहाँ पर ये स्टोरेज जो है वहाँ पर उनका अरेंज करेंगे। तो वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। देखेंगे हम अगर पिक कर सके तो ज़रूर हम पिक भी कर पाएंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था। तो मुख्तलिफ जगहों पे, ईस्ट लंदन में, यहाँ पर और क्रॉयडन और दीगर जगहों से जाकर हमने चीज़ों को इकट्ठा भी किया। तो इट्स अ बिग जॉब, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि एक से दो भले। तो खुदा चाहता है कि हम सब मिलकर ये काम करें। तो प्लीज स्टे इन टच विद मी, एंड विल कंटिन्यू दिस मिनिस्ट्री, बिकॉज बाइबल स्टडी ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं और हम कर भी रहे हैं उसको। लेकिन मैं अपने हम दोस्तों जो हम खिदमत भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ़ यू आर इन वेल्स, यू आर इन स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर, बर्मिंगम, वेयर एवर यू आर, please come forward and help us, and we need to help other people actually together। तो हम सबको मिलकर ये काम करने की जरूरत है। आप अपने चर्च में एक जगह फिक्स कर लें, कहीं किसी रूम में कर लें, वहां पर आप ये शूज जो हैं, जैकेट्स हैं, टॉयज हैं बच्चों के लिए, और इस तरह की जो चीजें हैं, कपड़े हैं, उनको आप तैयार करके रखें, एंड विल सेंड ऑल दीज थिंग्स थ्रू पाकिस्तान। उनका कंसाइनमेंट जो है, पहले भी हमने पूरा कंटेनर जो है वो भेजा था, तो अभी भी हम इसको हमको करेंगे। और हम जो वहाँ पे लोग जो हैं, आपको पता है कि अभी महंगाई इतनी है, इस परसिक्यूटेड चर्च,
whether they are in India or Pakistan. Unfortunately, میں ابھی تک انڈیا نہیں جا پایا, but this is my passion. But I got a good friend of mine, those who are from India in my church, and they are also ready to help me. تو وہ بھی میرے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم انڈیا میں بھی, پنجاب میں, حیدرآباد میں, دیگر جگہوں پر ہم اس کام کو اس کا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جو ہمارے انڈین بہن بھائی ہیں وہ بھی سامنے آئیں تاکہ ہم سب مل کر اس کام کو کر سکیں. اور یہ چیریٹی ورک ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جو سوشل ہارمونی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, یہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے. اگر آپ جو بھی سپورٹ کریں گے تو آپ اس میں ٹیکس ریٹرن بھی کر سکتے ہیں, اس کو کلیم کر سکتے ہیں. تو ہم اس کام کو آپ کے ساتھ مل کر اور بھی زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم ان تمام باتوں کے لیے دعا کریں, اور اسپیشلی بھی بوا جی بھی کریں. پلیز پرے فار دا پرسیکیوشن چرچ جو پاکستان میں ہیں یا دیگر جگہوں پر ہیں, جو کلیسیاں ستائی جا رہی ہیں, ان کے لیے ہم سب دعا کریں. تو وعدہ کریں خداوند سے کہ خداوند ہم ان لوگوں کی فکر کریں گے, ان کی مدد کریں گے جو کہ ضرورت مند ہے. آئیے دعا مانگیں. مہربان پاک خدا, ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں توفیق بخشتے ہو کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. Loving God, we understand each and everything belongs to you. You are the creator, you are the source. Come to you. We are seeking your help, Heavenly Father, for this wonderful task, for this charity work. We give you thanks that you are enabling us that we may go and preach the good news and help the poor, because you came to this world. آپ خود اس دنیا میں آئے, and on the basis of Isaiah chapter 61, اس 61 باب کے مطابق آپ فرماتے ہو, خدا کی روح مجھ پر, اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں, کچلے ہوں کو آزاد کروں, غریبوں کو دلاسا دوں, غمزدوں کو دلاسا دوں. خدا تو رہا کرنے کے لیے, مخلصی دینے کے لیے آیا. پھر یسوع, ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت مصیبت زدہ ہیں, اور خاص طور پر in the coming days when there will be a winter and there will be a problem for the shelter and for the warm clothes for the children and for the poor people. Almighty God, we give you thanks that you have given us so many blessings. So allow us, give us some wisdom that we may share all these blessings with other people. ہمیں برکت دیجیے, ہماری مدد کیجیے. I pray for all my brothers and sisters, those who are working with me and those who will come to join us in this mission work in Pakistan, in India, and in this country. We are seeking your support, your wisdom. We also pray for the persecuted church, those who are in China, in North Korea, and in Egypt, in Syria, in India and Pakistan. Please be with your people, bless them and protect them. In Jesus' name we ask this. آمین. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز سے اٹھی آدمی بخش لے, سب اپنے قرضداروں کو معاف کرتے تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جہان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. جی میں صرف یہی جاتے جاتے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ, چاہے آپ کونٹری سے ہیں, مڈ لینڈ سے یا نارتھ سے ہیں, لنڈن سے ہیں, جہاں کہیں سے بھی آپ ہیں, آپ پلیز مجھ سے رابطہ کریں. اگر آپ ہمارے سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر آپ کسی جگہ کو آپ ارینج کرنا چاہتے ہیں جہاں پر یہ سب سامان جو ہے وہ رکھا جائے, دین ٹائم ول کم وین ول بی ایبل ٹو ٹیک دیٹ وین اور سم تھنگ, اور وہاں سے ہم ان چیزوں کو کلیکٹ کر پائیں گے, اور پھر ہم ایک کنٹینر بنا کر تو ان کو ہم جو ہمارے کوآرڈینیٹر وہاں پر ان کو بھیجیں گے تاکہ وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کام کو کر سکیں. 13 جو اکتوبر ہے اس میں ہم ہارویسٹ جو سروس ہے ہماری ہیسٹن ایشین یونائٹی فارم چرچ میں, اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. صبح 10:30 بجے انگلش میں ہوگی اور 2 بجے اردو ہندی میں ہوگی, اور جتنی بھی ہماری آفرنگ ہوگی ول سینڈ دیٹ ٹو دا نیڈی چلڈرن, جو ڈیزرونگ چلڈرن ہیں ان کے لیے ہم وہ رقم جو ہے پاکستان میں بھیجیں گے ایز یوزول, جیسے پہلے بھی ہم کرتے آئے ہیں. تو آپ اپنے جو گفٹ ہیں
ان کو دل کھول کر دیں تاکہ ہم یہ جو بچوں کی جو ہے وہاں پر مدد کر سکیں. اینڈ آئی تھنک دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن ٹورڈ جو سفرنگ کمیونٹی ہے. تو 13 اکتوبر کو آپ آئیں، ہمارے ساتھ سروس بھی کریں اور اپنے گفٹ لے کر آئیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے سنڈے اسکول کے لیے، اور سنڈے اسکول ٹیچر جو ہے ہماری شازیہ چاند شیر بھی دیا. تو وہ ایوری فرائیڈے آج شام کو بھی بچوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے آپ اس میں ان بچوں کو شامل کریں. تو یہ 7 بجے کے بعد یہ پروگرام جو ہوتا ہے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. تو آپ اس سلسلے میں لنک جو ہے وہ ضرور اپنے بچوں کے ساتھ بانٹیں اور ان کو اس میں شامل کریں. تو یہ بچے جو ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں، 13 تاریخ کو بڑا خاص پروگرام ہوگا. اینڈ ان دیٹ ہارویسٹ سروس ول ریز دا فنڈس فار دا پور اینڈ مارجنلائز کمیونٹی ان پاکستان. سو پلیز آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے ان تمام سروسز میں. فرسٹ سنڈے ہماری ہولی کمیونٹی سروس ہوتی ہے، اس میں بھی آپ آئیں اور آپ ہماری عبادات میں شامل ہوں. خدا ان میں خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. بائے.